انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اسے کسی طرح سے زندگی بھر خوشی ملے اور غم سے وہ آزاد ہو جائے۔ تو اگر ہم اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اپنے اندر دو دنیا رکھتا ہے۔ ایک اس کے اندر ہے اور ایک وہ یہ باہر کی دنیا جسے ہم ڈیل کرتے ہیں۔ اور اندر کی دنیا میں بھی بہت کچھ اس کے ہو رہا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی اچھا اس کو فیل ہوتا ہے، کبھی برا فیل ہوتا ہے۔ اور یہ باہر کی دنیا بھی اچھا اور برا ہوتا رہتا ہے اس میں۔ اور ہر انسان کی باہر کی دنیا بھی الگ ہے اور اندر کی دنیا بھی الگ ہے۔ باہر کی دنیا اندر کی دنیا کو انفلوئنس کرتی ہے اور اندر کی باہر کی دنیا کو۔ یہاں تک کہ دو سگے بھائیوں کی اندر اور باہر دونوں دنیایں الگ ہوتی ہیں۔ وہ الگ الگ سوچ اور الگ الگ طرح سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے اسی طرح سے اسے ڈیل کرتے ہیں۔ اب اس زندگی میں باہر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جو اچھی نہیں ہوتی ہیں، جو ہمیں بہت زیادہ غمزدہ کر دیتی ہیں، ہمیں بہت زیادہ ناپسند ہوتی ہیں اور ہمیں ان میں گھٹن ہونے لگتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ وقت گزر جائے اور کسی طرح سے ہمیں سکون مل جائے۔ اور اندر کبھی کبھی ہم ایسا سوچنے لگتے ہیں، ایسی ایسی فکریں آ جاتی ہیں، ایسا غم آ جاتا ہے کہ پھر ہمیں کھانا پینا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ بہت وقت تک تو ہم ہنس بھی نہیں پاتے ہیں اور بات کرنے کا من بھی نہیں کرتا۔ یا پھر ہم دکھتے ٹھیک ہیں کہ باہر سے ٹھیک ہیں، سب کچھ اچھے سے ہینڈل کرتے ہوتے ہیں، لیکن خوش نہیں ہوتے، کھل کر ہنس نہیں پاتے ہوتے ہیں۔ یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور زندگی بہت اچھی ہے، اور باہر کی دنیا میں بھی سب کچھ پرفیکٹ ہوتا نظر آتا ہے، سب کچھ ہمارے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ تو یہ سب چلتا رہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ اچھی فیلنگ ہے، جو سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے رک جائے اور کم از کم برا نہ آئے۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا انسان اس چیز کو اچیو کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم باہر کی جو دنیا ہے اسے کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ جو حد ہے ہماری کنٹرول کرنے کی وہ بہت چھوٹی ہے، وہ بہت محدود ہے، اور اس حد میں ہم سب کچھ چینج نہیں کر سکتے۔ غم کسی نہ کسی طریقے سے، وہ سچویشنز جو ہمیں پسند نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ آ ہی جائیں گی۔ اور اندر کی دنیا میں بھی نہ ہم خوشی کو کنٹرول کر پاتے ہیں، نہ غم کو کنٹرول کر پاتے ہیں۔ ان کو ایسا سمجھ لیں، ان فیلنگز کو، کہ یہ ایک مہمان کی طرح ہیں، یہ آتے ہیں جاتے ہیں۔ خوشی آتی ہے، فوراً اس کے بعد ایسا کچھ ہوتا ہے کہ غم آ جاتا ہے۔ تو پھر اگر انسان اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر کیا وہ مجبور ہے؟ کیا اسے پھنسا دیا گیا ہے؟ اور غم کو کیوں ہم یہاں پیدا کیا گیا ہے اس دنیا میں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی پرانے بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے انسانوں کو سمجھنے کی کوشش کی، زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اپنے بنانے والے کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے، انہوں نے یہی کہا کہ جس طرح خوشی ایک مہمان ہے، جس طرح تم اللہ کی طرف سے خوشی کی چٹھی آتی ہے اسے قبول کرتے ہو، تو غم کی چٹھی بھی تمہارے رب کی طرف سے آئی، اسے بھی قبول کرو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ خوشی اس لیے آئی ہے کہ رب تم سے راضی ہیں، اور غم اس لیے آیا ہے کہ رب تم سے ناراض ہیں۔ جس طرح ہمیں خوشی اچھی لگتی ہے اپنی محدود سوچ کی وجہ سے، اسی طرح سے غم بھی بہت خوبصورت چیز ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، وہ جانتے ہیں کہ غم ہی وہ چیز ہے جو اصل میں کوئی معنی رکھتی ہے، کچھ میننگ فل ہے، جو ایک ایسا موقع ہے جس میں انسان گرو ہو سکتا ہے۔ انسان کو جتنا بڑا غم ملتا ہے، اس کو اتنا ہی بڑا اجر اور اتنا ہی بڑا موقع ملتا ہے اپنے آپ کو کچھ بنانے کا۔ غم کچھ سکھانے آتا ہے، جب تک بندہ وہ چیز سیکھ نہ لے وہ غم جاتا نہیں ہے۔ آزمائش کچھ سکھانے آتی ہے، اور جب تک انسان سیکھ نہ لے وہ آزمائش جاتی نہیں ہے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ اجالا ہو، اور اجالا ایگزسٹ کہاں کرتا ہے؟ اندھیرے میں۔ اگر اندھیرا نہ ہو اس دنیا میں، اس میں تو پھر اجالا ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اندھیرے میں ہی تو لائٹ ہم جلاتے ہیں تو جلتی ہے۔
اجالے کے لیے اندھیرے کا ہونا ضروری ہے، خوشی کے لیے غم کا ہونا ضروری ہے، خوشی کی مٹھاس فیل کرنے کے لیے غم کی کڑواہٹ فیل کرنا ضروری ہے۔ اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے غم میں بڑی راتیں گزاری ہیں، بڑے دن گزارے ہیں، اور پھر ان کو زندگی سمجھ آئی، زندگی کی سمجھ آئی، اور پھر انہوں نے لوگوں کو سمجھایا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ تو یہ تو بات پکی ہو گئی کہ غم ضرور آئے گا، اب اس کو کس طرح سے ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے، کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ تو اچھا، اب اس کا علاج کیا ہے، کہ اس کے اوپر سب سے بیسٹ رسپانس کیا ہے کہ ہم غم کو دے سکتے ہیں؟ اور وہ لوگ جو ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، جن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ نفس مطمئنہ رکھتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نفس مطمئنہ ہم ان کو عطا کرتے ہیں، سکون والا نفس، ان کا دل سکون سے ہوتا ہے۔ تو یہ سکون والی سٹیج کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ تبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان جان جاتا ہے کہ غم میں وہ انعام چھپے ہوئے ہیں جو ایک عام آدمی کی نظر سے اوجھل ہیں۔ وہ انسان جس نے خدا کو، زندگی کو، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس میں وقت نہیں لگایا، جو بھیڑ چال چلتا ہوا جیسے گزر رہی ہے زندگی گزار رہا ہے، اس کو غم غم ہی لگتا ہے۔ اور جو بندہ دنیا کو جانتا ہے، زندگی کو جانتا ہے، اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنے بنانے والے کو پہچاننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اسے پتہ ہے کہ غم کتنا بڑا انعام ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انہیں غم سے غم نہیں ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے اور اب سب کچھ ختم ہو گیا اور ہم ٹوٹ جاتے ہیں اور آگے کی امیدیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جب اس دنیا سے گئے، تو آپ جب ان کو قبر میں رکھ رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ مطلب صحابہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آپ کے آنکھ میں آنسو آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو محبت ہے، یہ رحم ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ غم انسان کو غمزدہ کرتا ہے، بایولوجیکل کنڈیشنز ہیں کہ جب غم آئے گا تو انسان غمزدہ ہوگا، لیکن مایوس نہیں ہوگا، مطمئن ہوگا۔ اس کی اندر کی جو روح ہے وہ مایوس نہیں ہوگی، وہ مطمئن ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ غمزدہ ہی نہیں ہوتا ہے، کتنی بری سچویشن ہے وہ ہنس رہا ہے، وہ تو پاگل ہوا۔ بری سچویشن میں انسان غمزدہ تو ہوگا، مایوس ہوگا۔ کسی کی فیملی میں کوئی ممبر بیمار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ حاصل کر چکا، کچھ ایسی سٹیج اچیو کر چکا ہے کہ وہ اس غم کی ماحول میں بھی، غم کے ماحول میں بھی ہنس رہا ہوگا۔ وہ ہنس نہیں رہا ہوگا، وہ فکر میں ہوگا، وہ ادھر ادھر چل رہا ہوگا اور علاج کی تلاش میں ہوگا اور راحت پہنچانے کی تلاش میں ہوگا اپنے گھر والوں کو، لیکن وہ اندر سے بہت مطمئن ہوگا، اپنے رب سے راضی ہوگا، اپنی زندگی سے راضی ہوگا، اور صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس سچویشن کو ہینڈل کرے گا۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص وہ ہے جو مطمئن نہیں ہے، جو گھبرا گیا ہے، جو مایوس ہو گیا ہے زندگی سے، اس کی پرفارمنس اچھی رہے گی مایوسی میں یا کسی برے مصیبت میں، یا دوسرا وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو تھامے ہوا ہے، جو جانتا ہے کہ زندگی ایسی ہے، زندگی میں غم بھی آتے ہیں، خوشی بھی آتی ہے، زندگی آزمائش ہے، یہاں امتحان ہو رہا ہے، اور اس کے رب نے یہ جو مصیبت بھیجی ہے یہ کسی انعام، اس میں یہ ایک انعام ہے جس کو مصیبت کی شکل میں میرے پاس بھیجا ہے، مجھے کچھ بنانے کے لیے، میرے دل جو ابھی چھوٹا ہے اس کو اور بڑا کرنے کے لیے، اس میں جگہ بنانے کے لیے۔ اور جب دل توڑ کر، اس کو کچل کر اس کو بڑا بنایا جائے گا تو اس میں تکلیف تو ہوگی، وہ تکلیف وہ محسوس بھی کرتا ہے، لیکن وہ اندر سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آزمائش آئی جس پر وہ صبر کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور وہ پھر ساتھ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے اوپر آسانی فرما، اس کو آسان کر دے۔ تو یہ ایک مومن کی ریسپانس ہوتا ہے جو نفس مطمئنہ رکھتا ہے، اور جب خوشی آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، جب غم آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں، جیسے ہماری وہ دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا، کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں، اللہ سے راضی ہیں اس کو رب مان کر، اور اللہ کے نبی سے راضی ہیں
اب ان کو اپنا نبی مان کر، اور اسلام سے راضی ہیں اس کو اپنا دین مانتے ہوئے، یعنی کچھ بھی ہو جائے ہم راضی ہیں، ہم مطمئن ہیں، یہ اسٹیج حاصل کر لینا اس کو کہتے ہیں کہ نفس مطمئنہ۔ اور باقی جو ہوتا ہے ہم تیار ہیں، غم آ رہا ہے تو اس کے لیے اس کا استقبال کر رہے ہیں، خوشی آ رہی ہے تو اس کا استقبال کر رہے ہیں، ہم زندگی سے مایوس نہیں ہوں گے، اپنے رب سے مایوس نہیں ہوں گے۔ غم آئے گا تو وہ اپنے ساتھ کچھ انعام لے کر آئے گا، خوشی آئے گی تو وہ اپنے ساتھ انعام لے کر آئے گا، اور ایسی ہی زندگی گزار دیتا ہے ایک مومن۔ اور پھر جو حقیقی زندگی ہے وہ اس کے لیے انتظار کرتا ہے، وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اور اس کے لیے سامان تیار کر کے آگے بھیجتا ہے۔ تو یہ تو ممکن نہیں کہ غم ختم ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں کہ باہر کی دنیا ایک دم ٹھیک ہو جائے اور سب کچھ اچھا ہونے لگے، لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ ایک ایسے شخص ہو جائیں گے جو بری سے بری سچویشن کو اچھے سے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ لوگ بھی آپ کا سہارا لینے لگیں گے، لوگ بھی آپ کو دیکھ کر ان کی ہمت بنے گی، آپ لوگوں کے لیے ہمت بن جائیں گے، ایک مضبوط قلعہ بن جائیں گے، جہاں دوسرے کمزور لوگ جب ان پر، آپ کے چاہنے والے جب ان پر مصیبت آئے گی تو وہ آپ کی مضبوطی کا اور آپ کے حوصلے کا سہارا لیں گے، اور ان کو سیف فیل ہوگا۔ یہ طاقت جبھی پیدا ہوتی ہے جب انسان صبر کے ساتھ مطمئن ہو کر زندگی گزارتا ہے، ان حقیقتوں کو جانتا ہے، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے غموں پر ہنسنے بھی لگتا ہے، اس کا دل اندر سے خوش ہوتا ہے کہ یہ غم اپنے ساتھ انعام لائے ہیں، آخرت میں میرے لیے انعام بنیں گے، دنیا میں مجھے میرے کیریکٹر کو ڈیولپ کریں گے، میں گرو کروں گا ایز اے پرسن، ایز اے مسلم، ہر طرح سے میں گرو کرنے کے لیے میری زندگی میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا کہ مومن کے تو ہر حال میں بہتری ہی بہتری ہے، اس کے ایک دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، ایک غم آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اس کا بدلہ ملتا ہے، اور خوشی آتی ہے وہ شکر کرتا ہے، اس کا اسے بدلہ ملتا ہے۔ اس طرح سے مومن کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں سمجھنا ہی نہیں ہے، ہمیں واویلے مچانے ہیں اور پاگلوں کی طرح بس پلیزر اور خوشی یہی بس ہمارا گول ہے، اور یہ تو پھر ہم غم میں پاگل ہو جائیں گے، خوشی میں بھی پاگل ہو جائیں گے، پاگلوں کی طرح جیسے جانور ریسپانس دیتے ہیں ہر چیز کا، بس خوشی ملی تو خوش ہو گئے، غم ہوا تو غمزدہ ہو گئے، زندگی سے مایوس ہو گئے، زندگی کو برا بھلا کہنے لگے، بنانے والے کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں لوگ، اپنے چاہنے والوں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں، نہ خود کو سپورٹ کرتے ہیں نہ اپنے چاہنے والوں کا سپورٹ کر پاتے ہیں۔ ایسے انسان سے دوسرے لوگ بھی دور ہو جاتے ہیں، اس سے کیا امید رکھیں جو خود کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں۔